نفسی نفسی کہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے امتی امتی کہتے ہوئے۔ لیکن ایک جگہ سورہ فرقان میں قرآن نے بیان کی ہے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہمارا شکوہ کریں گے، تو قال الرسول یا ربی، کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ میری قوم ہے، یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اب آپ تصور کریں، پیارے محبوب شکوہ کر رہے ہوں، اللہ کا جوش، اللہ کا غضب پوری جوش میں ہو، غصہ پورے جوش میں ہو، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا شکوہ کریں تو پھر کیا ہوگا ہمارے سے؟ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر، ابھی وقت مختصر ہے، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ذکر کریں گے۔ پہلا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول کے مطابق اس کو پڑھا جائے۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے معمولات ہیں، ہم روزانہ اٹھتے ہیں، وضو کریں نہ کریں، چہرہ دھوتے ہیں نا، کلی کرتے ہیں، یہ ہمارا معمول ہے۔ بیت الخلاء، واش روم جاتے ہیں، یہ معمول ہے، اس کو ہم کہیں گے معمولات میں سے۔ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہ معمولات میں سے۔ ان معمولات میں ایک معمول یہ ہونا ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ایک رکوع کریں، ایک آیت کریں، ایک سپارہ کریں، لیکن کریں ضرور۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے ہم صبح سورہ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے کہ ہم اٹھتے ہیں، اتنا جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے نمازیوں کی نمازیں توڑ کے باہر بھاگ۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور کتنی عمر ہماری رہ گئی، کتنا باقی ہے، کتنا اور جی لیں گے؟ اور ایک آخری گزارش کروں جو قرآن کے معنی سے سمجھ آتی ہے۔ لوگ ہم سے ذکر کرتے ہیں، ہم ان سے کرتے ہیں، ظاہر ہے اللہ جزائے خیر دے سب کو۔ لوگ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹے بھی کما رہے ہیں، میں بھی کما رہا ہوں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی ادھر سے آتا ہے، ادھر جاتا ہے، کہیں ہسپتال میں پیسے لگ رہے ہیں، کہیں کورٹ میں پیسے لگ رہے ہیں، کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں چلا، بس گزر گئی استاد جی، بس ایسے ہی گزر گئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب حدیث کی طرف آئیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر قائم ہوگا، ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اور ایسا ناکام ہوا کہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس کے اعمال کم ہو گئے، نیک اعمال کم ہو گئے اور برے اعمال زیادہ ہو گئے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اتنے میں فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو قرآن کی ایک سورت سامنے آ جائے، سورہ ملک۔ وہ آ کے اللہ سے عرض کرے گی، یا اللہ یہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے، اس لیے کہ یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے کہ اس کے اعمال کم ہو گئے، کہا وہ مجھے پتہ ہے، لیکن میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے کہ یہ روزانہ میری تلاوت کرتا تھا۔ کتنی آیات ہیں؟ 30۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 4 سے 5 منٹ۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ تو وہ سورت کہے گی، یا مجھے قرآن سے نکال دیجئے یا اس کو جنت میں داخل کیجئے۔ اب آپ بتائیں کہ کائنات بننے سے 10,000 سال پہلے، اور کائنات بنے ہوئے بھی 10,000 ہو گئے، پتہ نہیں کتنے عرصے بعد قیامت آنی ہے، تو قرآن سے اللہ اس کو نکال دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اب اس کا مفہوم مخالف سمجھیں کہ ایک گھر میں 7 لوگ بالغ ہیں، 6 لوگ بالغ ہیں، ان سب کے اوپر قرآن کا پڑھنا سمجھنا فرض ہے، لیکن پورا ہفتہ وہ قرآن کو نہیں دیکھتے، پورا مہینہ قرآن کو نہیں دیکھتے۔ نعوذ باللہ بعض جگہ ایسی ہیں پورا سال قرآن نہیں پڑھا جاتا گھر میں،
تو کیا اس کی بد دعا نہیں ہوتی ہوگی؟ جب اس کی سفارش ہو رہی ہے تو اس کا دل نہ دکھتا ہوگا، اس کی بد دعا گھر میں نہیں پڑتی ہوگی؟ ضرور پڑتی ہے۔ پھر وہ گھر کیسے چمک سکتا ہے؟ پھر اس گھر میں کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ نہ تلاوت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں تلاوت کرو۔ اس دن ہم بیٹھے یہاں تذکرہ کر رہے تھے کہیں نشست میں کہ آپ تصور کریں ہمارے باپ دادا، یہ جو ہم پہاڑی علاقوں کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ زیادہ پایا جاتا تھا، یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا۔ آج بلا مبالغہ جہاں ہمارے لاؤڈ سپیکر کی آواز پہنچتی ہے وہاں ان کی اپنی آوازیں پہنچتی تھی۔ اعلان جنازے کا آواز دے کے کرتے تھے، فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا، وہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک اعلان کرتا تھا۔ جس طرح آپ یہ سمجھیں کہ شاہ اللہ دتا سے یہ مارگلہ کی پہاڑی پر آواز پہنچے۔ کیوں؟ یہ اب ہمیں سمجھ آیا، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی آواز کو بلند فرماتے ہیں۔ جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی نظر کو تیز فرماتے ہیں اور اس کی جسمانی طاقت اللہ زیادہ دیتے ہیں۔ آج ہم مرغیوں کی طرح ہماری آوازیں، جان ہماری پولٹری فارم کے مرغے کی طرح۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ جو راتیں ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ جو رمضان ہمیں پریکٹس کرواتا ہے، کیوں؟ کہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سیکھو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھو۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اس سے بری الذمہ انشاءاللہ، ہم آپ کو ابھی بھی اعلان کرتے ہیں کہ رات دن یہ جو میری ذمہ داری ہے، کم از کم چونکہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک آدمی تک یہ بات پہنچاؤں۔ میں باحثیت مسجد کا امام خطیب ہوں، میں قیامت کے دن بری الذمہ ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم حاضر ہیں، رات کو کہیں، صبح کہیں، دوپہر کو کہیں، رات 12 بجے کہیں، ہم قرآن سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم کیسے سیکھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ حضرت عمر فاروق نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں قرآن سیکھا؟ دور نہ جائیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عمر میں قرآن پڑھا؟ آخری آیات جو نازل ہوئی وہ 62 سال کی عمر میں نازل ہوئی۔ اس وقت کئی صحابہ 70 سال کے تھے، ہم تو ابھی پھر 50-60 کے ہیں۔ کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے قرآن سیکھنے میں۔ بوڑھی اماں ہے، خالہ ہے، چچی ہے، تائی ہے، سب سیکھنے کا عمل نیت کریں، اور بزرگ ہیں تو سیکھنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن سیکھنا شروع کرتا ہے اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں جو اس کو قرآن سکھاتا رہتا ہے، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا وہ فرشتہ اور قرآن ساتھ لے کر اٹھے گا، اور اللہ رب العزت اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاگردگی میں دیں گے۔ اسی حالت میں وہ میدان محشر میں پیش ہوگا۔ معمولی بات ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ہم انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ قرآن کا کام ہے اوپر کو اٹھنا، وہ ہمیں لے کر اوپر کو اٹھے گا، اور اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں۔ آپ یقین کریں کہ اولاد دیندار ہوگی تو ہمارا سب کچھ یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ اولاد بے دین ہو گئی تو ہماری اربوں روپے کی مالیت وہ ہمارے لیے عذاب بنی، فاقہ چھوڑ کے مرے، ہم شہنشاہ ہو کے مریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانا، چلتے پھرتے آدھی آیت ایک رکوع روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم انشاءاللہ